والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ملائکہ فرشتوں کے حوالے سے اور جنات کے حوالے سے ہے، اور ساتھ تھوڑا سا عالم برزخ کے حوالے سے بھی کر دیں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو کون سے عالم میں انسان پہنچتا ہے۔ اس سارا کا سارا درس ہمارا اس وقت جو ہوتا ہے وہ درس حدیث ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے اجسام نوری ہیں، یعنی فرشتوں کا جو جسم ہے وہ کیا ہے؟ نور کا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں وہ بن جائے، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں بھی آتے ہیں۔ اب یہاں عقیدہ کیا فرشتوں کے بارے میں؟ فرمایا فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو حکم الہی سے خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن، نہ سہون، نہ خطأ، نہ جان بوجھ کر، نہ غلطی سے، نہ خطا۔ اللہ کے مخلوق بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے پاک ہیں۔ ان کو مختلف خدمتیں اللہ پاک نے سپرد کر رکھی ہیں، یعنی اللہ پاک نے اس نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کے ذمہ کام لگا رکھے ہیں۔ بعض کے حضرات یہ ہے، بعض حضرات کے ذمہ کہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وہی لانا، کسی کے متعلق ہے پانی برسانا، بارش برسانا، کسی کے ذمہ ہے ہوا چلانا، کسی کے ذمہ ہے روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ہے ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت بنانا۔ دیکھیں نا اللہ پاک نے بھی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی یا بیٹا صورت کون سی بنانا۔ کسی کے متعلق یہ ہے کہ بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، کسی کے متعلق ہے انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، اور کسی کے ذمہ یہ ہے کہ ذاکرین کا مجمع تلاش کرنا، ذکر کرنے والے جو ذاکرین ہیں ان کا مجمع تلاش کرنا، اس میں حاضر ہو جانا، خود موجود ہونا، فرشتوں کی ڈیوٹی۔ کسی کے متعلق ہے کہ انسان کے نامہ اعمال لکھنا، اور فرمایا عورتوں کا یہ ڈیوٹی ہے عورتوں کی کہ دربار رسالت میں حاضر ہونا، اور کسی کے متعلق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو شخص بھی دنیا میں کہیں سے بھی مرد یا عورت بڑا یا چھوٹا جب درود و سلام پڑھتا ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سلام و سلام دے کے فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچانا۔ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ بعضوں کے متعلق یہ ہے مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ روح قبض کرنا، بعضوں کے ذمہ ہے عذاب کرنا، کسی کے متعلق ہے سود پھونکنا، اور ان کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو اللہ پاک نے ملائکہ کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، اور ملائکہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے فرشتوں کے بارے میں؟ کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، یہ عقیدہ رکھنا، نہ مرد ہیں نہ عورت۔ عقیدہ ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ عقیدہ ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ 4 فرشتے تمام فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے وزن سے ٹڑٹڑا رہے ہیں۔ اگر یہ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ فرشتوں کے جسم تو نور کے ہیں، نور کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، تو نور کا اگر ایک بال برابر بھی وزن دیا جائے ایک فرشتے کا مثال کے طور پر، تو اتنے فرشتے تو ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں، اس سے بھی زیادہ کہ آسمان چڑا رہے ہیں، بھرے پڑے ہیں آسمان اس سے فرشتوں سے۔ آقا علیہ السلام بتاتے ہیں کہ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تو ان کو زیارت بھی کروائی تھی ہے، تو ان کو دیکھا بھی تھا کہ تعداد کا حال کیا۔ پھر فرمایا کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے، یعنی کسی فرشتے کو برا بھلا کہنا، اس کا مذاق اڑانا، یا مذاق میں فرشتوں کا نام لینا بدتمیزی کے ساتھ، جیسے ہم کر دیتے ہیں جو کو مذاق کر دیتے ہیں کھڑے ہوئے، ہمارے یہ کفر ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کرنا۔ اور پھر جاہل لوگ اپنے کسی دشمن جب مبعوث کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ دیکھو ملک الموت آ گیا، وہ میرے لیے کو موت کا فرشتہ بن کے آ رہا ہے، وہ میری روح قبض کر لے، سارے جملے لکھے ہوئے، وہ اسرائیل بن کے آ رہا ہے۔ بتائیں یہ کلمہ بھی قریب کفر ہو جاتا ہے، یہ بندہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، ان کے مقام کا حال یہ ہے کہ ساری کائنات ایک دسترخوان کی صورت میں ان کے سامنے سجی ہوئی ہے۔ تو کسی عام انسان کو یہ کہنا ہے کہ
کہ میرے لیے اسرائیل بن کے آ رہا ہے، پھر روح قبض کر لے گا، وہ موت کا فرشتہ ہے، ایسے کہتے نا فرمایا یہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا فرشتے کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، دونوں باتیں یہ بھی کفر ہے۔ آگے ہے جنات کا بیان، فرمایا کہ آگ سے پیدا کیے گئے، ان میں بھی بعض کو اللہ نے طاقت دی کہ جو شکل چاہے بن جائیں، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یعنی شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح عقل رکھنے والے، ارواح والے، اجسام والے ہیں۔ ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، جنات کے اندر، فرشتوں میں نہیں، جنات کے اندر بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں۔ فرمایا عقیدہ ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں اور بدعت بھی، ان میں فاسق کی تعداد بہت زیادہ انسان ہے۔ عقیدہ فرمایا ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن کے شیطان رکھنا یہ کفر ہے، بدی کی قوت یہ کفر ہے۔ آگے ہے آگ میں بدعت، فرمایا دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم بھی ہے۔ ایک اکثر لوگ اس عالم کو ترجیح نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے جب مرنا ہے یا کوئی شخص بھی مرتا ہے کہ ہمارے کو بڑے ماں باپ میں سے، خاندان میں سے اتنی دنیا چلی گئی، وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ اس عالم میں ہے جو قیامت اور دنیا کے درمیان میں ہے، جہاں مر کے انسان پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اس عالم کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب براتب اس پہ رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت حاصل ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کی ہوتی ہے۔ انسان بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کدھر آ گیا؟ فوراً دنیا کے عالم میں آ گیا۔ یہ مثال دے رہے ہیں، اسی طرح بھی انسان جیسے مرا دنیا سے منتقل ہوا تو کہاں جا گیا؟ فوراً عالم برزخ میں چلا گیا، اس عالم میں منتقل ہو گیا۔ جیسے دنیا میں آتا ہے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے عالم ارواح کی طرف سے، اسی طرح فرمایا عالم دنیا سے بندہ انسان منتقل ہوتا ہے وہ فوراً عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا برزخ میں کسی کو آرام ہے، کسی کو تکلیف ہے، کوئی سکون میں ہے، کوئی اچھے درجوں کو بسر لگی ہوئی ہے، جنتی لباس ملے ہوئے ہیں، جنتی بچھونے ملے ہوئے ہیں، کوئی عذاب میں ہے، کوئی آگ میں جل رہا ہے، کوئی مصیبت میں ہے، یعنی جیسی جیسی کوئی زندگی دنیا سے گزار کے منتقل اس عالم میں پہنچ رہا ہے، اس کے مطابق اس کے درجے سزا، جزا، سکون، پریشانی، یہ سارا کچھ اس عالم میں موجود ہے۔ فرمایا عقیدہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے اس وقت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کافر کے داہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جاتی ہے، جو اصل بات میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان کو موت آنے لگتی ہے، اسرائیل علیہ السلام پہنچ آتے ہیں۔ اسلام جو اسلام آج ہمارے گھروں میں غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کون سا اسلام بنا؟ عبد السلام نہیں، یہ دین اسلام جس دین میں ہم داخل ہیں، جس سے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ سورج کی طرح، اور بلکہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے، مگر اس وقت کا ایمان بہت قدر نہیں ہوتا۔ اس لیے حکم ایمان پھر غیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی۔ فرمایا اب ہم زندہ ہیں، ابھی ہمیں اسلام نظر نہیں آیا کہ یہ کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا اعلیٰ دین ہے، کتنی عظمت والا دین ہے، کتنی شان والا دین ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے پارے کے شروع میں دودھ پکڑا کے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بے دیکھ کے ماننے کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہم نے آقا اسلام کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو ضبط نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ حضور نے کہا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم ایک مانتے ہیں۔ حضور نے کہا قل هو اللہ پڑھو، ہم نے کہہ دیا بے شک وہ اللہ ایک ہے۔ اس طرح ہر شے کو آپ کہتے چلے جائیں، نماز کو اترتے، پیغام دیتے، تحفہ ملتے، ہم نے نہیں دیکھا۔ حضور نے کہا ہاں یہ تحفہ ملا ہے، ایسے نماز پڑھنے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، ہم بھی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، حضور نے میری بارگاہ کسی نے مجھے دیکھ لیا، میرا صحابی ہو گیا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔
फरमाया जिसने मेरे सहाबी को देखा वो ताबईन में से हो गया, जिसने उसको देखा वो तबा ताबईन में से हो गया। उसको भी मानते हैं। हमने रब को नहीं देखा है, कोई बुत पूज रहा है, कोई सांप पूज रहा है, कोई सूरज पूज रहा है? हर कोई अपने अपने दिमाग के मुताबिक अल्लाह जिसको हिदायत देगा वो इधर आएगा। हर कोई अपने अपनी पूजा पे लगा हुआ है। अच्छा, कोई बुत के सामने बैठता है, बारिश उसको भी मिल जाती है, रोटी को भी खा के ही सोता है। कोई सूरज को पूजता है, रोटी उसको भी मिल रही है। कोई चांद की परस्तिश करता है, खाना उसको भी मिल रहा है। वो अपने हाथ से बुत बना के घर के सामने रख के हाथ जोड़ के बैठा है, मुरादें उसकी भी पूरी हो रही है। माले का निजाम देखे कैसा है। जिसको हिदायत देगा वो आएगा, ऐसे रब को मानेगा जिसको ना कोई देख सकता है ना किसी ने देखा है, सिवाय एक शख्सियत के। वो अजीम शख्सियत कौन है? जिनका हमने कलमा पढ़ा, जाकर हम रब्बे कायनात को जाके देखा भी सही, कलाम भी किया, गुफ्तगू भी की है। ये निजाम है। फरमाया दीन जो होगा जब एंड इंसान का, चाहे वो मुसलमान है चाहे काफिर है, सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ सामने आ जाएगा। ये दीन इस्लाम जिसके आज हम अमल नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहे, इकराम नहीं कर रहे, ख्याल नहीं कर रहे, तो पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे। फरमाया क्या होगा? इंसान परेशान होगा, घबराएगा, वो कहेगा काश मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए वापस जाने का, मौत ना आए और मैं इस इतना आला थी, ये दीन इतनी शान वाला था, इतनी अजमत वाला दीन था, हैं कि सूरज आफ्ताब से भी ज्यादा चमक रहा है और मैंने सारी जिंदगी इसकी कदर ना की, दुनिया के लिए माना माना पीता रहा और दीन के लिए कुछ ना कर सका। फिर आका इस्लाम फरमाते हैं उस वक्त फिर बोलत नहीं बोलती। अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब इंसान की मौत होती है ना, तो लोग तो आंखें बंद कर रहे होते हैं, कोई बंद कर रहे खुली न रह जाए। कहते असल में क्या होता है? असल में मरने वाले की आंखें खुल जाती हैं, वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। ये इंसानों को नजर नहीं आता, जानवरों को नजर आता है, जिन्नात को नजर नहीं आता। वो क्या करता है? आंखें फाड़ फाड़ के वो कहता है ये क्या हो गया मुझसे, हैं? पता भी नहीं चला, मैं तो घर से निकला था, काम क्या आ रहा और ये दुनिया खत्म हो गई, किसी और आलम में चला गया, कहां आ गया हूं मैं? ये कब्र हैं, मुझे मैयत कहने लगे, मुझे गुस्ल देंगे, मेरे कपड़े उतार रहे हैं, मुझे पानी डाल रहे हैं, मैं बेजान हो चुका हूं, मेरे जिस्म काम करना छोड़ गया कि हर शय मेरा छोड़ते चले जाए। यदि ये हाल कौन इंसान का हो रहा होता है? किसका? जिसको कहते हैं मर गया है। इराक का तरीका कहां बहुत हो गया, आंखें खुली, फाड़ के देखता है, वो कहता है इतना आला दी, सारी जिंदगी उसको मैंने कभी भूल नहीं लगाया था दीन को, बल्कि दो तो तीन सालों को बुरा कहते थे, दीन की अहमियत ना जानने की। जिन लोगों को निगाह में दीन की कदर नहीं ना, उधर दीनदार बुरे लगा, किसी काम की कदर ना हो, जिस काम को करने वाले बुरे लगे। अब मिसाल तो अब बिजली की मिसाल ले लें, तो वहां पर चंगे लगते, अब पुलिस के महकमे को ले लें, पुलिस वाले चंगे लगते, लंग पड़े सही, अरे मेरे चोर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जुमले बोलते हैं उनके बारे में। क्यों कहते हैं भला कि महकमा तरफ हो चुका, महकमा बदनाम हो चुका, वापटा है जिंदान बिजली में दिए गरीब परेशान है, वापटा वाले फिर भी रहते गोलियां देखते हैं, लोग इधर आए अल्लाह करे इधर मिडल लाना है। इसी तरह करके जब दीन की कदर निगाह में नहीं है तो हमें दीनदार भी अच्छा नहीं लगता, हमें दाढ़ी वाला भी अच्छा नहीं लगता, टोपी वाला अच्छा नहीं लगता। क्यों? हम उसे मौलवी कहेंगे, ओ मौलवी, ओ सूफी। तो दोस्तों याद रखना, जिस वक्त पैगाम मौत आएगा आंखें खुल जाएंगी। हर शख्स ये क्या कोशिश करता है, काश काफिर क्या कोशिश करता है, इतना आला दीन था मैंने इसको माना ही नहीं, तो बोल ही नहीं किया, तो काश मुझे लम्हा मिल जाए कलमा पढ़ने का, दीन में शामिल होने का, तो मैं उस वक्त तो कलमा पढ़ भी ले, फिर उस वक्त कलमा होता ही नहीं। तो ईमान क्या है? बिन देखे माने अल्लाह दीन युमिनूना बिल गैब, ईमान बिल गैब मानने का नाम था। उसने बिल गैब ना माना, जब दीन को आला देख लिया तो फिर माना है, वो कबूल ही नहीं। और मुसलमान का हाल क्या है? वो पछताता है, वो घबराता है, वो रोता है, वो चीखता चिल्लाता है, एंड क्या होता है? तो माँ की रूह निकाल दी जाती है, फरमाया मरने के बाद फिर रूह का ताल्लुक, ये अकीदे की बात है, मरने के बाद रूह का ताल्लुक बदन इंसान के साथ बाकी रहता है। अगर के रूह बदन से जुदा हो गई हो, मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह जरूर उससे आगाह और मुतासिर होगी। जिस तरह हयात दुनिया में, बल्कि उससे भी दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना, सब बातें जिस्म पर वारिद होती है, मगर सुकून किसको मिलता है? रूह को। यानी शरबत का नाम क्या है? ये रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा। ये रूह अफ़ज़ा इसी निस्बत से रखा होता है कि शरबत जामी शीरी रूह अफ़ज़ा जब आप पिएंगे तो रूह को ताज़गी मिलेगी, रूह को, असल में रूह को सुकून मिलता है।
آپ پکوڑے بھی کھا رہے ہوں گے نا مزے لے لے کے چٹنی کے ساتھ، تو ذائقہ تو دماغ سے لے رہے ہوں گے، اصل میں سکون روح کو مل رہا ہوگا۔ آپ کوئی بھی شے کھائیں، کھانا کھائیں، کوئی لذیذ کھانا کھا رہے ہوں گے، اس کا بھی جو اصل مزہ ہے، سکون ہے، کس کو مل رہا ہوگا؟ روح کو۔ فرمایا اسی طرح جب انسان مر جائے گا، اس کا جسم قبر میں رکھا جائے گا، یہ اس کو نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، عذاب اس کو مل رہا ہے، سزا مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، فرمایا روح جہاں بھی ہوگی، جہاں بھی ہوگی، روح کو سارا کچھ علم ہوگا، روح ساتھ متاثر ہو رہی ہوگی، کیونکہ جسم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ جہاں اینڈ ہوتی ہے جا کے، یہ ریڑھ کی ہڈی جہاں اینڈ ہوتی ہے، اینڈ پہ اللہ پاک نے اس کا اتنا حصہ ایسا رکھا ہے جو کبھی بھی گلے گا نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اسی ریڑھ کی ہڈی کے اینڈ والا جو حصہ ہے، اسی سے انسان کو دوبارہ قیامت والے دن بنا دیا جائے گا۔ سے بات کر رہا ہوں، ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے، اس کا اینڈ کی جو ہڈی ہے، اینڈ کا حصہ ہے نا پورا، وہ فرمایا ایسا ہے اس کو کوئی شے نہ جلا سکتی ہے، نہ گلا سکتی ہے، نہ وہ ختم ہو سکتا ہے۔ جو مرضی دنیا ختم ہو جائے گی، چاند ستارے گر پڑیں گے، سورج یہ پہاڑ بادلوں کی طرح ہواؤں کی طرح اڑ پڑیں گے، اولے بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، سورج سیدھا ہو جائے گا، تابے کی زمین بن جائے گی، انسان جب نکلے گے تو کسی ریڑھ کی ہڈی کے حصے سے نکلے گا، ہر کوئی اپنے اس حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نکلے گا، پورا جسم سے بن جائے گا۔ یہ عالم ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ ان کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں، اور قلب پہ اذیت روح پاتی ہے، روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں حالت برزخ کے اندر، عالم برزخ میں موجود ہیں۔ کہ اگر خدا آپ موت ہوئے، آپ نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، وہ عالم برزخ میں پہنچا، اس کے جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا، اس کے لیے جنتی لباس پہنا دیا گیا، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آ گئی، کوئی شہید ہو کے پہنچا، اس کے لیے رزق آ رہا ہے، تو سکون کس کو مل رہا ہے؟ روح کو، جس نے دنیا میں تھا۔ اور اگر کوئی گناہگار مرا، فاسق تھا، فاجر تھا، اگر اعلان گناہ کرنے والا، خطائیں کرنے والا مر گیا، تو فرمایا جاتے آگ دوزخ میں لگ گئی، اس کو کوڑے پڑنے شروع ہو گئے، مار پڑنی شروع ہو گئی، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر جڑ جاتی ہیں، یہ سزا مقرر ہو گئی عالم برزخ کے اندر، تو فرمایا اس کو پوری تکلیف روح کو ہوئی، جسم کے ساتھ یہ عالم ہے۔ عقیدہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر ہوتی ہے، بعض کی چاہے زمزم شریف پر ہوتی ہے، بعض کے آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہے، بعض کی پہلے دوسرے آسمان پر ہوتی ہے، بعض کے آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہے، بعض کی روحیں زیر عرش کندیلوں میں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح کی بات ہوتی ہے، مسلمان کی روح، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق برسول رہتا ہے۔ جو کوئی شخص بھی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث پاک میں یہ فرمائی کہ ایک طائر ہے، طائر کسے کہتے ہیں؟ پرندے کو۔ ایک طائر پرندہ ہے جو پہلے کوشش میں بند تھا جسم کے اندر، اب آزاد ہو گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہو۔ یعنی مسلمان کی روح یا کافر کی روح کسی کی بھی ہوگی، وہ کہیں بھی ہوگی، ہیں وہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ علیین میں بھی ہوگی، عرش کے پاس بھی ہوگی، مگر قبر پہ جو کوئی بھی آئے گا اس کو ساری قبر ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں نا مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا، بلکہ فرمایا کہ قبر پہ آ کے کوئی پرندہ بیٹھ جائے نا تو قبر والے کو پتا ہوتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کا احترام کرو، قبر پہ پاؤں رکھنا یوں ہے جیسے انسان کے جسم پہ پاؤں رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں تو اعمال ہی ہو رہے ہیں نا، جہاں بھی قبر ہوگی میت لے کے جائیں، سارے قبر ٹپ رہے ہوں گے، بتیاں بتیاں بال کے موبائل لے رات میں، وہ کہتے ہیں کون جائیے ہوئے نا کہ قبر پہ آئی، یہ نہیں خیال کہ جن قبروں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں ان مردوں کو تکلیف کتنی ہوگی، ہیں ان کے ساتھ پریشانی کتنی ان کو ہو رہی، سب ترین گناہ ہے اس میں۔ بڑے لمبا موضوع ہے، یہ بات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ فرمایا حدیث پاک میں جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں آپ نے فرمایا روح را قریب بات مکانی یکساں کہ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے برگن پر یہ قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں، یمن میں ایک نالا ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک رہتی ہے نیچے، بعض اس سے بھی نیچے سجین میں ہوتی ہیں،
वो कहीं भी हो, उसकी कब्र या मरगढ़ पर गुजरे, उसे देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर कहीं जाने आने का इख्तियार नहीं होता, वो कैद होते हैं। ये काफिर की रूह है, वो क्या होता है, वो कैदी होते हैं। वो पहली ज़मीन के नीचे, दूसरी ज़मीन के नीचे, सातवीं ज़मीन के नीचे, नीचे दोज़ख है, सिज्जीन में वहाँ कैद होती है। तो वो कैद ऐसे होती है कि आ जा नहीं सकती, काफिर की रूह है, क्योंकि कुफ्र वाले जिस्म के साथ रहते हैं। मुसलमान की रूहें जो हैं वो जहाँ मर्जी आए जाएं, वो फरमाया परिंदा था, वो आजाद हो गया जिस्म से, वो जहाँ मर्जी पहले आसमान पे है, वो अर्श तक पहुंचा हुआ है, वो सातवें आसमान पे, दूसरे आसमान पे, कुछ जहाँ ज़मज़म पे हैं, कुछ जो मदीना शरीफ में, कोई मक्का शरीफ में है, वो हरम शरीफ में, वो आजाद होती हैं। मगर फरमाया जिसी मरगढ़ पर या कब्र पर, काफिर की हो या मुसलमान की, कोई शख्स भी आता है, वो सारे के सारे जानते भी हैं, उसको पहचानते भी हैं, वो काफिर भी हो तो वो भी जानते हैं मुसलमान की निशान क्या होगा। ये आपको बर्दर का छोटा सा मैं तफसीली मौजू दे दिया, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह पाक हमें आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह